على آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبالوالدين إحسانا أعوذ بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المبين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اپنے برے عمل سے اپنی صداقت چلی گئی۔ اگر مصری میں سچائی ہو تو یقیناً میں سمجھتا ہوں اردو کو سمجھنے کا سلیقہ اس بستی میں لوگ رکھتے ہیں۔ میں پھر پہنچا رہا ہوں اور آپ سمجھنے کی کوشش کریں، سمجھ کے بولنے کی کوشش کریں۔ اپنے برے عمل سے اپنی صداقت چلی گئی۔ صداقت کہتے ہیں سچائی کو، جن کو معلوم ہے معذرت خواہ ہوں۔ اپنے برے عمل سے اپنی صداقت چلی گئی، مغرور ہو گئے تو حکومت چلی گئی، مغرور ہو گئے تو حکومت چلی گئی۔ جن لوگوں نے اپنے ماں باپ کی عزت کو نہ سمجھا، جن لوگوں نے اپنے ماں باپ کی عزت کو نہ سمجھا، ہاتھوں سے ان کے دوستوں جنت چلی گئی، ہاتھوں سے ان کے دوستوں جنت چلی گئی۔ روزے رکھے، نماز پڑھی اور بانٹ دی زکوٰۃ، روزے رکھے، نماز پڑھی اور بانٹ دی زکوٰۃ۔ مارا جو حق کسی کا تو عبادت چلی گئی، مارا جو حق کسی کا تو عبادت چلی گئی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس کی جس آیہ کریمہ کا پڑھنے کا میں نے شرف حاصل کیا، آپ اچھے سامعین کو مشرف کیا۔ اس آیت طیبہ طاہرہ کا ترجمہ ٹرانسلیشن فل پریبھاشا سمجھنے سے پہلے ہم اور آپ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں والہانہ انداز میں درود پاک پیش کریں۔ پڑھیں بابا سے بلند اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا مولانا محمد الجود والکرم وبارک وسلم کما تحب و ترضی ان تصلی علیہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، شاعر نے لکھا، جو شخص مدینے میں درودوں کا تحفہ بھیج دیتا ہے، جو شخص مدینے میں درودوں کا تحفہ بھیج دیتا ہے، خدا اس کی حفاظت کو فرشتہ بھیج دیتا ہے، خدا اس کی حفاظت کو فرشتہ بھیج دیتا ہے، اور خدا دیتا ہے برکت ایسے بیٹوں کی کمائی میں، خدا دیتا ہے برکت ایسے بیٹوں کی کمائی میں، جو بیٹا اپنے باپ اور ماں کو مدینہ بھیج دیتا ہے، جو بیٹا اپنے باپ اور ماں کو مدینہ بھیج دیتا ہے۔ عزیزان ملت اسلام کیا رب کعبہ قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے، وبالوالدین احسانا۔ عزیزان ملت اسلام کیا رب کعبہ نے اعلان فرمایا، اور لوگوں اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک، اچھے برتاؤ کے ساتھ پیش آیا کرو۔ عزیزان ملت اسلام کیا آج ہر ایک انسان، میں کسی کو ٹارگیٹ بنا کر کے کچھ باتیں نہیں عرض کروں گا، بلکہ میں یہ چاہوں گا عزیزان ملت اسلام کیا جو باتیں یہاں پر کہی جائیں ان پر مکمل طور پر عمل کیا جائے۔ عزیزان ملت اسلام کیا آج ہر ایک انسان اپنے گریباں میں جھانک کر کے دیکھے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ کس انداز میں پیش آتا ہے، اس کا طور اور طریقہ کیا ہے، کس انداز میں وہ گفتگو کرتا ہے، کس انداز میں ان کے ساتھ رہن سہن کا برتاؤ کرتا ہے۔ عزیزان ملت اسلام کیا بتانا چاہتا ہوں، اس مجمع سے پیغام لے کر کے اٹھ کر کے جانا اور جا کر کے اللہ اکبر۔ عزیزان ملت اسلام کیا ان تمام باتوں کو عملی جامہ پہنانا، اس بنیاد پر کہ آج انسان یہاں سے اٹھتا ہے، اٹھنے کے بعد تمام راتیں جو ہیں علماء مقررین حضرات جو ہے والدین کی فرما برداری کے تعلق سے اللہ
اللہ اکبر نمازوں کے تعلق سے، قرآن مقدسہ کے تعلق سے لوگ سمجھاتے جا رہے ہیں، ایک ہم ہے کہ ہم اگنور مارتے جا رہے ہیں۔ میں بتانا چاہتا ہوں لوگوں، کون کہتا ہے، کسی کے یہ ذہن ہوتا ہے کہ ہمارے والدین، ہمارے ماں باپ ہم سے صرف ایک چیز کی توقع رکھتے ہیں، ایک چیز کی خواہش رکھتے ہیں، وہ کیا ہے کہ وہ ہماری کمائی ہے، ہم سے کمائی کی توقع رکھتے ہیں، ہم سے پیسے کی توقع رکھتے ہیں۔ نادان، میں بتانا چاہتا ہوں کسی کے والدین اپنی اولاد سے جو ہے پیسے کی توقع نہیں رکھتے۔ لالچ اور طمع ان کے لیے یہ نہیں ہوتا کہ یہ بچہ ہمیں دولت دے دے، یہ بچہ ہمیں پیسہ دے دے، بلکہ اگر اپنے بچوں سے ان کے لیے کوئی توقع ہوتی ہے، اپنے بچوں سے، اپنے بیٹوں سے اگر کوئی امید ہوتی ہے، لوگوں ان کو کوئی امید یہ نہیں ہوتی، بلکہ والدین کو سب سے پیاری اپنے بیٹوں سے یہ امیدیں ہوا کرتی ہیں، میرا بیٹا باہر سے چل کے آئے، میری چارپائی کے کنے آ کر کے بیٹھ جائے، چند منٹ مجھ سے پوچھے، میری زندگی کے حالات مجھ سے پوچھے، میرے حالات مجھ سے پوچھے، اور اسی میں جو ہے والدین خوش ہو جایا کرتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلام، کیا تم نوٹ کر کے دیکھنا، خالد رضا سنبھلی کی اس بات کو دل پہ لکھ کر کے لے جانا۔ تم باہر پردیس میں کماتے ہو، پردیس کمانے کے بعد تم نے دیکھا ہوگا ایک مرتبہ بہن کو فون کرو گے فرمائش رکھ دے گی، بھائی کو فون کرو گے فرمائش رکھ دے گی، اہلیہ کو فون کرو گے فرمائش رکھ دے گی، لیکن اسی وقت میں کسی گھر کے ایک فرد سے یہ کہنا کہ ماں سے بات کرا دو، ماں سے بات کرا دو، جس وقت میں تمہاری ماں کا فون تم پر بات کر رہی ہوگی، اللہ اکبر، تم کہنا امی جان بتاؤ تمہیں کیا پسند ہے، امی جان بتاؤ تم کیا کھانا پسند کرو گی، لیکن میں ذمہ داری کے ساتھ اعلان کرنا چاہتا ہوں، وہ ماں ادھر سے جواب دیتی ہے، اے میرے لخت جگر، اے میرے نور نظر، اے میرے بیٹا، مجھے تجھ سے کسی کھانے کی، کسی لذیذ پھل کی توقع نہیں ہے، اے میرے بیٹے تیرا سفر آسان ہو جائے اور گھر تک تو آ جائے، میں تیرے چہرے کا دیدار کر لوں۔ سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ ذرا لہک کے بولیں سبحان اللہ۔ دیکھیں میں کسی دنیا والے کا ذکر نہیں کرتا، اس لیے کہ اگر کسی دنیا دار کے والدین کا ذکر کیا جائے گا کلیجے کو ٹھنڈک پہنچے گی۔ یار حضرت نے میرے ابو کا نام لیا تھا، حضرت نے میری ماں کا ذکر کر کے تقریر کی تھی۔ میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو، میں کسی دنیا دار کا ذکر نہیں کرتا۔ آؤ یار جانے کائنات مصطفیٰ جانے رحمت شمع بس میں ہدایت جناب سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر کر لیتے ہیں، اور لہک کے بولو سبحان اللہ۔ نبی کی امی کے ذکر کے نام پہ بولو یا رسول اللہ۔ آؤ عزیزان ملت اسلام، کیا پیغمبر اسلام ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر شریف، میں کوئی لچھے دار باتیں نہیں بتاؤں گا آپ کو، اس لیے وہ باتیں بتاؤں گا جن پہ آپ کو عمل کرنا ضروری ہوگا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 6 برس کی ہے۔ اللہ اکبر، مصطفیٰ کریم ہیں، باہر سے تشریف لائے ہیں۔ اللہ اکبر، گھر میں آمنہ کے لال جب تشریف فرما ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ کے حبیب کے دل میں آیا خیال، اے رب کعبہ، میرے والد کو تو نے میرے پیدا ہونے سے پہلے ہی اٹھا لیا۔ جیسا ہی رب کے محبوب کے دل میں آیا ہے خیال، رب نے اپنے محبوب کے دل پہ فرمایا ہے الہام، محبوب اندر چلے جاؤ، ماں گھر کے اندر موجود ہے۔ اللہ اکبر، جیسے ہی دیکھا ماں نظر نہیں آئی، اللہ کی جانب سے الہام ہوا، پیغمبر اسلام گھر میں داخل ہوئے۔ ہونے کے بعد جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے ہیں، عزیزان ملت اسلام، کیا میرے نبی کی امی سیدہ آمینہ کا انداز جو ہے گھر کے اندر رہنے کا، بیٹھنے کا کچھ اس طرح کا انداز تھا، ٹانگیں اللہ اکبر پیر کھڑے تھے، گھٹنے کھڑے تھے، سر گھٹنوں میں رکھا تھا۔ مصطفیٰ کریم کی امی سیدہ آمینہ جو ہے اللہ اکبر ہچکیوں کے ساتھ رو رہی تھی۔ پیغمبر اسلام باہر سے تشریف لائے، اللہ کے نبی نے اپنے زانو مبارک کو گھٹنوں کے ساتھ مصطفیٰ کریم وہیں بیٹھ جاتے ہیں، اپنی امی آمینہ کی گردن میں ہاتھ ڈال کر کے اور پیار سے کہتے ہیں، اے امی جان تم رو رہی ہو۔ اللہ اکبر، جو سرد آنسو تھے وہ آہو پکار میں اٹھ نکل گئے ہیں۔ اس انداز میں میرے مصطفیٰ اس وقت میں روئے ہیں۔ مصطفیٰ کریم کی 6 برس کی عمر ہے اور کہتے ہیں
اے امی جان تم رو رہی ہو، اور لہرے کے غیور مسلمانوں کان کھول کر کے سنو، اگر کوئی دنیا کا انسان اگر روتا ہے، اگر کوئی انسان پیچھے سے آ کر کے اللہ اکبر دستے شفقت رکھتے اور محبت سے یہ بات عرض کرتے، اے بھائی تم رو رہے ہو یا بھائی بہن تم رو رہی ہو، ان کے دل میں خیال آ جاتا ہے یار کوئی ہمارا ہمدرد آ گیا ہے، کوئی پرسان حال آ گیا ہے، کوئی ہماری مدد کرنے والا آ گیا ہے۔ جیسے اللہ کے نبی نے کہا امی جان تم رو رہی ہو، اللہ اکبر، مصطفیٰ کریم نے اتنا کہا تھا، سیدہ نے اور تیز آواز میں رونا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر، میرے مصطفیٰ اس انداز میں روئے ہیں۔ اللہ کے حبیب نے سیدہ آمنہ کے اللہ اکبر کبھی پیشانی کو چومتے ہیں، کبھی رخسار کو چومتے ہیں۔ مصطفیٰ کریم کی امی کی آنکھوں سے جیسے ہی آنسو گرتے ہیں، آنسو جو گرتے ہیں اللہ اکبر وہ آنسو نبی کے رخسار پہ گرتے ہیں، نبی کے آنسو جو ہے سیدہ کے رخسار پہ گرتے ہیں۔ گرنے کا انداز یہ ہے، اللہ اکبر، نبی نے فرمایا اے امی جان بتاؤ تم کیوں رو رہی ہو؟ کیا اس لیے رو رہی ہو میں وہ میں بچہ ہوں، یا اس لیے رو رہی ہو کہ اللہ نے مجھے یتیم پیدا کیا ہے؟ امی جان تم حکم فرما دو، اگر آپ کا حکم ہو جائے نا تو یہ محمد آسمان کے چاند اور ستارے توڑ کر کے آپ کے قدموں میں لا کر کے ڈال دے گا۔ اتنا جیسے ہی کہا تھا، نبی کی امی نے ارشاد فرمایا تھا اے میرے بیٹا محمد، میں اس لیے نہیں رو رہی ہو کہ تم چھوٹے ہو، میں اس لیے نہیں رو رہی ہو کہ تم یتیم پیدا کیا ہے، اللہ اکبر، بلکہ آج میں اس لیے رو رہی ہوں، آج مجھے تمہارے گزرے باپ جناب عبداللہ کی یاد آ رہی ہے، اور میں آج جا کر کے اجازت لے لو دادا سے اور آپ کو لے جا کر کے آپ کے پاپا عبداللہ کے مزار پہ جا کر کے کہوں گی اے میرے سرتاج تم مجھے دنیا میں چھوڑ کے آئے تھے، آج میں آپ کے مزار پہ تنہا نہیں بلکہ آپ کے چمن کا مہکتا ہوا پھول محمد کو ساتھ میں لائی ہوں۔ رب کعبہ قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، وہ لوگوں اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک اور اچھے برتاؤ کے ساتھ پیش آیا کرو۔ یار ہم اپنی ضرورتیں پوری کرانا نہیں جانتے، والدین بیمار ہو اور وہ تم سے دوائی کے لیے پیسوں کے لیے اگر جو ہے مخاطب ہو جائیں، عرض کرنے لگے تو آپ اپنی تمام ضرورتیں ان کے سامنے شمار کرا دیتے ہیں۔ بتانا چاہتا ہوں تم اپنی ضرورتیں پوری کرانا جانتے ہی نہیں۔ او میاں پیغام سنو، تم اپنے والدین کی ضرورتیں پوری کرو، تمہاری ضرورتیں خدا پوری کرے گا۔ یہی آرزو تعلیم قرآن ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے، جس کی سمجھ میں آئے وہ پائے روشنی۔ میں نے چلا کر چراغ سرے راہ رکھ دیا، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔